عرب کے اس عظیم الشان اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اس مبارک دن کی وافر مقدار میں برکات کو سمیٹنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک آپ کے یوم شہادت کا دن ہے۔ اس مبارک مہینے کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے، تو اسی مناسبت سے آج ہم سب نے اپنے سابقہ موضوعات کو مؤخر کرتے ہوئے کہ جو ہمارے تقوی کی موضوعات پر متقی بننے کے لیے انسان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کون کون سی اس کے لوازمات ہیں، جس پر ہم نے تقریباً 7 سٹیپ بیان کر چکے، اب اسے آگے چلنا تھا، تو یہ بیچ میں یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں۔ آج ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روحانیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ آج کل یہ وبا اور یہ شور بہت ہو رہا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صرف سیاسی خلیفہ تھے، یا کچھ لوگ تو اس کو بھی معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی جو ہے ڈکٹیٹرشپ یا غاصبانہ حکمرانی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے فقط آپ کی روحانیت کے جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی خلیفہ تو تھے، لیکن روحانی اعتبار سے پہلے نمبر پر وہ نہیں آتے، پہلا نمبر کسی اور کا ہے۔ تو آج ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانیت کے اعتبار سے گفتگو کرنی ہے کہ خالق کائنات احکم الحاکمین نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو روحانیت کس مقام کی عطا فرمائی تھی، کس لیول پر خالق کائنات نے انہیں روحانیت عطا فرمائی، اور کس قدر بلند ان کی روحانیت تھی، خالق کائنات نے کن کن عظمتوں سے انہیں سرفراز فرمایا تھا۔ آج اس پر ہم نے اس مختصر سے وقت میں گفتگو کرنی ہے۔ جب ہم اس کے لیے احادیث مبارکہ کا ذخیرہ دیکھتے ہیں، فرامین مصطفیٰ کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں پڑھتے ہیں، تو ان سب میں جو چیز ہمیں ملتی ہے کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا معیار کیا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں، مدار خلافت میں پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ اور جس وقت ہم احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں امامات صغریٰ کی شرائط کو پڑھتے ہیں اور پھر سیدنا صدیق اکبر کے متعلق بیان کرتے فرامین مصطفیٰ کو پڑھتے ہیں، تو اس وقت بھی ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں۔ اور جس وقت ہم امامات کبریٰ کے لحاظ سے احادیث مبارکہ کے اندر موجود شرائط کو دیکھتے ہیں اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کی طرف نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معیار خلافت پر پورے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل روحانی ہوں یا سیاسی ہوں، وہ دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، جس جہت سے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، احادیث مبارکہ کے اندر غور و خوض کیا جائے،
اس کے اندر انسان انہماک کے ساتھ جب تلاش کرتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام میں ہر جہت سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کیسے لائے، کیا واقعات ہوئے، ان کے فضائل دیگر وہ ہم پچھلے سال اسی دن میں بیان کر چکے۔ آج ان کی روحانیت کے اعتبار سے گفتگو ہونی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اس کو بیان کرتے ہیں، ترتیب خلافت کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ شرح مقاصد للتفتازانی کے اندر یہ موجود ہے۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے سید اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں قال اہل سنہ، کہ اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، ان کے نزدیک جو ہے ترتیب خلافت وہ سیاسی ہو یا روحانی، دونوں اعتبار سے جو ان کے نزدیک اہل سنت کے نزدیک جو ترتیب ہے وہ فرماتے ہیں الافضل ابو بکر، فرماتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر جس کی فضیلت ہے فرماتے ہیں وہ ابو بکر ہے، ثم عمر، دوسرے نمبر پر روحانی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے تمام صحابہ کرام میں جس شخصیت کا مقام اور مرتبہ ہے آپ فرماتے ہیں ثم عمر، وہ عمر پاک ہیں، فرماتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر تمام صحابہ کرام میں جس ذات کا، جس شخصیت کا مقام اور مرتبہ ہے ہر جہت سے فرماتے ہیں ثم عثمان، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے، فرماتے ہیں چوتھے نمبر پر جس ذات، جس شخصیت کا مقام اور مرتبہ ہے جسے خالق کائنات احکم الحاکمین نے چوتھے نمبر پر تمام صحابہ کرام میں رکھا، انبیاء کے بعد چوتھے نمبر کی جو شخصیت ہے آپ فرماتے ہیں ثم علی، فرماتے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ یہ ہم اہل سنت کے نزدیک جو ترتیب خلافت ہے وہ سیاسی ہو یا روحانی ہو، ہر جہت سے پہلے نمبر پر جس ذات کو رکھا جاتا ہے، جس کا مقام اور مرتبہ ہے، پہلے نمبر کی جو شخصیت ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق کائنات احکم الحاکمین نے بڑے ہی مقام اور مرتبے سے سرفراز فرمایا، انہیں نوازا، انہیں خالق کائنات نے جو اسلام کے دولت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ الاصابہ فی تمییز صحابہ کے اندر اس کو بھی بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام میں، نوجوانوں میں جس ذات نے، جس شخصیت نے کریم آقا علیہ السلام کے دامن کو سب سے پہلے تھاما، فرماتے ہیں کہ وہ پہلے نمبر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صدیق اکبر پہلے نمبر پر اسلام لائے، اب شروع سے ان کی زندگی شروع ہو رہی ہے، روحانی زندگی، اسلامی زندگی، ایمانی زندگی، مصطفی زندگی جس کا آغاز ہو رہا ہے، صدیق اکبر پہلے نمبر پر اس میں بھی آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، بچوں میں سب سے پہلے مولا علی، جوانوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، اور جتنے بھی اسلام لائے سب نے کسی نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، کوئی نہ کوئی دلیل دیکھی، کسی نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، کسی نے سرکار کی گفتگو سنی، کسی کو سرکار نے وعظ فرمایا، تبلیغ فرمائی، پھر وہ اسلام میں آیا۔ صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے جس نے بلا دلیل مصطفیٰ کو مانا۔ آقا آپ نے فرما دیا میں نبی ہوں تو بس بات ہی ختم، آپ نے فرما دیا تو اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ اس قدر اور اس انداز کی محبت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق کائنات
احکم الحاکمین نے علم اور فضل کے اعتبار سے، چونکہ آج ہماری گفتگو کا موضوع روحانی اعتبار سے ہے، تو علم اور فضل جو ہے یہ روحانی کیٹیگریز میں آتے ہیں، روحانیت کے درجے میں آتے ہیں۔ تو اس کو بھی امام بخاری نے بیان فرمایا۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تفسیری حدیث مبارکہ ہے، حضرت امام بخاری اس کو بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، سرکار نے خطاب فرمایا، اور خطبے میں کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ کو دنیا کے درمیان اور اللہ کے جو پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیا ہے، پس اس بندے نے اس کو اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ۔ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے اس کو پسند کرے، جو اللہ کے پاس ہے اس کو۔ تو فرماتے ہیں اس بندے نے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو پسند فرمایا ہے۔ اب اتنی بات ہے، اتنی بات جب ہوئی تو کیا ہوا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فبکا ابو بکر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں یہ سننا تھا کہ صدیق اکبر رو پڑے، رونے لگ گئے، چشمان مقدس سے آنسو روا ہو گئے، حضرت صدیق اکبر رونے لگ جاتے ہیں۔ اب بتائیے اتنی سی بات ہے، سرکار نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کو پسند کر لے، یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کر لے، جس کو مرضی چاہے پسند کرے۔ فرماتے اس بندے نے اللہ کے پاس جو ہے اسے پسند فرما لیا ہے۔ بس اتنی سی بات پر صدیق اکبر رو گئے۔ جب صدیق اکبر رونے لگے تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے یہ سوچا، دل کے اندر یہ بات آئی کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ سرکار نے اتنی سی بات کی ہے اور یہ بوڑھا رونے لگ گیا، چونکہ آپ کی عمر بہت زیادہ تھی، سفید داڑھی تھی، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اور یہ لفظ جو بوڑھا فرمایا گیا یہ بھی محبت کے انداز میں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بڈھے نو کی ہو گیا، اب اس کا مطلب وہ تو طنز ہوتا ہے نا، وہ تو حقارت ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ لفظ بوڑھا جو ہے یہ عزت کے لحاظ سے بول رہے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بوڑھا آدمی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ غلط بات نہیں کر سکتا، یہ عزت والا ہے، اتنی اس کی عمر ہوگی ہے، یہ غلط بات کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہاں اسی میں بیان کیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، کس چیز نے اسے رلا دیا، یہ کیوں رونے لگ گیا؟ تو آپ آگے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور جو اللہ کے پاس اس کے درمیان اختیار دیا ہے، اس بندے نے اللہ کے پاس جو ہے جو پسند کر لیا ہے، تو اس میں کیا بات ہے رونے والی؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے کانا ابو بکر اعلمنا، فرماتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص تھے جن کے پاس اتنا زیادہ علم تھا کہ انہوں نے مراد مصطفیٰ کو پہچان لیا۔ حدیث مبارکہ کا جو مطلب تھا سرکار کا، اس قدر ان کا فہم اور فراست تھی، خالق کے کائنات نے انہیں اس قدر علم عطا کیا ہوا تھا کہ سرکار کے اتنے الفاظوں کی گہرائی کے اندر صدیق اکبر چلے گئے۔ ادھر مصطفیٰ نے فرمایا، ادھر صدیق اکبر کا علم اس قدر وسیع تھا کہ فوراً پہچان لیا کہ مصطفیٰ کریم فرمانا کیا چاہ رہے ہیں، منشا کیا ہے مصطفیٰ کی، مقصد کیا ہے مصطفیٰ کے فرمانے کا۔ فوراً جب پہچانا تو رونے لگ گئے۔ جب رونے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا یا ابا بکر لا تبکی، ابو بکر رو نا، ابو بکر رو نا، کیوں روتے ہو، کس وجہ سے روتے ہو، تمہیں رونا نہیں چاہیے، تم نہ رو، کیوں؟ فرماتے ہیں ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سب سے زیادہ احسانات لوگوں میں
مطلقاً فرما دیا، فرمایا جتنی مخلوق ہے، میرے جتنے صحابہ ہیں، ان سب میں جس ذات کے مجھ محمد پر مجھ پر سب سے زیادہ احسانات ہیں، فرمایا وہ ابو بکر ہے۔ اس نے صحبت ہی و مال ہی، اس نے احسانات میرے اوپر کی، کس سے؟ اپنی صحبت سے اور اپنی مال سے، کیونکہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی انسان ایسے ہوتے ہیں جو راہ خدا میں مال تو خرچ کر سکتے ہیں لیکن جان خرچ نہیں کرتے، جان دیتے ہوئے انہیں دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، جان نہیں دے سکتے، وقت نہیں دے سکتے، مال دے سکتے ہیں، وہ مال وافر مقدار میں خرچ کرتے ہیں رب کی راہ میں، لیکن وقت نہیں دیتے، جان کے نذرانے پیش نہیں کرتے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت تو نہیں ہوتی، خالق کے کائنات نے مال و دولت سے انہیں محروم رکھا ہوتا ہے، زیادہ ان کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ زیادہ مال نہیں دے سکتے، لیکن وہ اپنا وقت دیتے ہیں، وہ اپنی جان پیش کرتے ہیں، وہ تن من دھن سب کچھ اسلام کے نام کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں چیزیں رہے خدا میں دے دیتے ہیں، مال بھی سارا لٹا دیتے ہیں اور وقت بھی سارا مصطفیٰ پہ لٹا دیتے ہیں، جان بھی مصطفیٰ پہ لٹا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کو اس تیسرے درجے میں رکھ رہے ہیں، فرمایا کہ صدیق وہ ہے کہ جس نے فقط مال نہیں دیا یا جس نے فقط وقت اور جان نہیں دی، فرمایا صدیق وہ ہے جس نے مال بھی سارا مجھ پر لوٹا دیا ہے اور اپنا وقت اور جان بھی ساری مجھ پر لوٹا دی ہے۔ فرمایا یہ وہ صدیق ہے، اور یہ مقام اور مرتبہ اور یہ جو سرکار بیان کر رہے تھے نا، اس نے پسند فرما لیا۔ صدیق اکبر کی نظر گئی کہاں تک تھی؟ یہ حضور علیہ السلام اپنے وصال کی خبر دے رہے تھے تو ابو بکر رو پڑے سرکار کی جدائی کا سن کر۔ جب سرکار نے فرمایا اس کے بندے نے جو رب کے پاس ہے اس کو پسند کر لیا، یعنی رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ محبوب چاہو تو دنیا میں رہو، چاہو تو میرے پاس آ جاؤ، تو اس بندے نے، یعنی میں نے، سرکار فرما رہے ہیں کہ میں نے موت کو پسند فرما لیا کہ میں اپنے رب کے پاس جاؤں۔ صدیق اکبر اس درجے کے اتنے الفاظ میں اس گہرائی کو پایا اور رونے لگے جدائی مصطفیٰ کے غم میں کہ آقا کی جدائی ہم سے ہو رہی ہے، آقا اب جلد ہم سے جانے والے ہیں۔ یہ آج میں ساری حدیث آخری بیان کروں گا کہ سرکار نے اپنے بالکل آخری ایام کے اندر جو فضائل بیان کیے ہیں، ایک ایک کسی کی فضیلت بیان ہو، سرکار نے مکہ میں بیان کر دی، ابھی ہجرت نہیں ہوئی، تو اس کے بعد آگے بھی کتنے عرصہ ہے، اس کے بعد صحابہ کرام نے بڑی جد و جہد کی، بڑی محنتیں کی، بڑے علم و فضل کے درجے پر فائز ہوئے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ شروع کی بات ہے، بعد میں فلاں مقام اور مرتبے میں بڑھ گیا تھا، اور ایک ہجرت کا پہلا سال ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں سال، آخر تک جو ہے یہ آخری ایام کی گفتگو ہو رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں آخری ایام ہے، فرماتے میں نے موت کو پسند فرما لی، اپنی موت کی، اپنی ظاہری جو اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف، اخروی زندگی کی طرف جو رخصت ہو رہے ہیں میرے آقا، ظاہری طور پر جو پردہ فرمانے لگے ہیں، اس کی خبر دی۔ صدیق اکبر نے اتنے لفظوں سے اس کو پہچان لیا، اس لیے تو فرماتے نا ابو سعید خدری کہ کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم سب سے زیادہ علم والے تھے، علم و فضل میں سب سے بڑھ کر ابو بکر تھے۔ اس کے بعد اسی کا مضمون کچھ جو ہے اگلی حدیث مبارکہ میں بیان ہوا، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی بخاری کے اندر یہ حدیث نمبر 467 ہے۔ اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ جو خطاب ہے یہ سرکار علیہ السلام کی زندگی کا آخری خطاب ہے۔ اس کے بعد سرکار نے مسجد نبوی شریف کے منبر پر کوئی گفتگو نہیں فرمائی، بالکل آخری، اور بالکل حدیث مبارکہ میں اس کی تاریخ بھی متعین ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ عاصبا رأسہ فی خرقۃ، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر مبارک سے تشریف لائے، اس میں کہ سرکار علیہ السلام مریض تھے، آپ کو مرض لاحق تھا، بیمار تھے،
اور فرماتے ہیں کہ اسی مرض میں ہی سرکار کا پھر وصال ہو گیا اس دنیا سے. ظاہری طور پر سرکار نے پردہ فرمایا. فرماتے فقدع علی المنبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر کھڑے ہوئے. یہ آخری مرتبہ ہے. اس کے بعد سرکار مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے نہیں ہوئے. بالکل آخری خطاب سرکار کھڑے ہوئے کیا فرمایا؟ فحمد اللہ واثنى علیہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر سرکار نے فرمایا قال انه ليس من الناس احد امن علی فی نفسه ومالہ من ابی بکر. فرمایا کہ دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ احسانات صحبت اور مال کے اعتبار سے صدیق اکبر کے میرے اوپر ہیں. یہ پچھلی حدیث میں بھی مضمون گزرا. اس کے اندر جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. خلیل مقام کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. ان کا مقام اور مرتبہ ہے. اس مقام سے رب نے انہیں نوازا تھا. ابراہیم رب کے خلیل ہیں. سرکار فرماتے میرا جو خلیل ہے، فرماتے میرا خلیل میرا رب ہے. میرا خلیل میرا اللہ ہے. اب خلیل کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے دل کے اندر سب سے بڑھ کر جس کو رکھے اور اس کے علاوہ کسی اور کو دل میں جگہ بالکل دے ہی نہ، وہ خلیل ہوتا ہے. کہ دل کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو ہی نہ، اسے خلیل کہتے ہیں. رب سرکار فرماتے ہیں کہ میرا خلیل میرے دل کے اندر جو ذات ہے، فرمایا میرے دل میں فقط میرا اللہ ہے. فرماتے ہیں اگر اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اگر میں اپنے دل میں جگہ دیتا، اللہ کے علاوہ اگر کوئی اس قابل ہے، کوئی اس مقام اور مرتبے والا ہے کہ جس کو میں اپنے دل میں جگہ دوں، فرماتے ہیں وہ ابو بکر ہے. لیکن میں نے اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہیں دی، اس لیے ابو بکر جو ہے وہ میرے خلیل نہیں ہے. محبت ہے نا. اور دوسری روایت کے اندر یہ بھی بیان فرما دیا حضور علیہ السلام نے وہاں پہ بیان فرمایا کہ میرا خلیل کوئی نہیں. فرمایا لیکن ابو بکر میرا بھائی ہے. فرمایا اخی، یہ میرا بھائی ہے. اب یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور اسی کے آخر میں حضرت صدیق اکبر کے متعلق سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ آخر حدیث مبارکہ فرماتے سدو عنی کل خوخۃ فی ھذا المسجد غیر خوخۃ ابی بکر. سرکار نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا میرے مسجد کی طرف جس کے بھی دروازے ہیں، فرمایا سب بند کر دو. فرمایا سب کے سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے. فرمایا اب مسجد نبوی شریف کی طرف جس کے دروازے کھلتے ہیں، فرمایا صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے، باقی سارے دروازے بند کر دیے جائیں. یہ آخری خطاب ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور ابو بکر کو جو ہے وہ میرے آقا نواز رہے ہیں اس کے اندر. اور اسی طرح حدیث نمبر 678 کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی بیان فرمایا. اہل علم اور روحانیت کے اعتبار سے امام بخاری نے جو حدیث مبارکہ بیان کرنے سے پہلے ترجمۃ الباب باندھا، یہ امام بخاری کا اعزاز ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ ہے. امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر بیان کرنے سے پہلے وہ ایک باب باندھتے ہیں، ترجمۃ الباب. اس باب کے اندر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس باب کے اندر کس موضوع پر حدیث بیان کروں گا، کون کون سی حدیث اس باب کے اندر میں لکھوں گا، ذکر کروں گا، کس ٹاپک پر ذکر کروں گا. جیسے کتاب ہوتی ہے نا، کتاب کا نام ہوتا ہے. جب کوئی کتاب کا نام ہو، کتاب کا نام بندہ پڑھتا، پتہ چلتا اس کتاب کے اندر اس موضوع پہ بات ہوگی. گفتگو شروع ہوئی، ہم نے کہا روحانیت صدیق اکبر پر بات ہوگی، تو پتہ چلا اس کے اندر جتنی حدیث آئیں گی، جتنی آیات آئیں گی، جو کچھ بھی ہوگا حضرت صدیق اکبر کی روحانیت بیان کی جائے گی. تو حضرت امام بخاری نے یہ باب باندھا اور باب باندھتے ہوئے اس کا نام رکھا، آپ نے فرمایا اہل العلم والفضل احق بالامامہ. فرمایا وہ لوگ، وہ اصحاب علم و فضل جو نماز پڑھانے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں.
نماز پڑھانے کا، امامت کا، امام بننے کا جو سب سے بڑا حقدار ہے نا، فرمایا اس کا ذکر میں نے اس باب کے اندر کرنا ہے، ان حدیث مبارکہ کو بیان کرنا ہے۔ اب جو امامت ہوتی ہے یہ روحانی ہوتی ہے نا، امام اسے بنایا جاتا ہے نا جو روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے بڑا ہو، اور علم اور فضل دونوں یہ روحانی چیزیں ہیں۔ اور امام بخاری بھی یہی فرما رہے ہیں، اہل العلم والفضل، جو علم اور فضل کے لحاظ سے سب سے زیادہ حقدار ہے امامت کا۔ اس کے اندر جو انہوں نے احادیث مبارکہ بیان کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کی، سرکار کے آخری باتیں ہو رہی ہیں، حضور علیہ السلام جو ہے وہ بستر مرگ پر ہیں، بیمار ہیں، علالت میں ہیں حضور علیہ السلام۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر کو یہ حکم دو کہ وہ جا کر میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ علی بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، ابو سعید بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، بلال بھی ہیں، سارے صحابہ ہیں۔ میرے آقا کس کو پسند فرما رہے ہیں؟ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے جا کے کہو کہ جا کر مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر میرے صحابہ کو نماز پڑھائے۔ اب جب اتنی بات ہوئی نا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ رجل رفیق، یا رسول اللہ ابو بکر جو ہیں میرے بابا جان جو ہیں یہ رقیق القلب ہیں، یہ نرم دل کے مالک ہیں، ان کا دل بہت نرم ہے۔ اذا قام مقامہ کا، جب وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، جب وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، فرمایا لم یستطیع ان یصلی بالناس، فرمایا وہ لوگوں کو نماز پڑھانے کی جو ہے نا طاقت نہیں رکھیں گے، چونکہ دل بڑا ان کا نرم ہے۔ جب وہ آپ کے مصلی کو خالی دیکھیں گے اور خود اس میں کھڑیں گے تو ان کی آپ کی جو جدائی ہے نا نماز میں، ان سے یہ جدائی برداشت نہیں ہوگی اور وہ رونے لگ جائیں گے۔ اور آگے اس کے لفظ ایک اور بھی بڑھا دیے، فرمایا اذا قرأ غلبہ البکاء، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہ جب میرے بابا جان ابو بکر آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے، ایک تو ان سے پڑھائی نہیں جائے گی، رقیق القلب بہت ہیں، فرمایا دوسرا یہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھنے لگیں گے تو فرمایا ان کے رونے زیادہ لگ جائیں گے، چونکہ قرآن وہ پڑھیں گے جو آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا، وہ روزانہ آپ کی زبان مقدس سے قرآن سنا کرتے تھے۔ آج جب وہ خود پڑھیں گے قرآن نماز کے اندر اور آپ کی آواز ان کی سماعتوں سے نہیں ٹکرائے گی، جب وہ آپ کی آواز نہیں سنیں گے تو عرض کی حضور بابا جان تو رونے لگ جائیں گے، بابا جان تو تڑپ جائیں گے، بابا جان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی۔ حضور آپ ایسا کریں، آپ عمر کو حکم دے دیں کہ عمر نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک اور روایت میں حضرت اماں حفصہ کو سفارش کی، کہا کہ حفصہ تم بھی سرکار سے کہو، تم بھی عرض کرو کہ یہ بابا جان حضرت ابو بکر کے علاوہ حضرت عمر کو یا کسی اور کو یہ حکم دو دیں وہ نماز پڑھائیں، ابو بکر نہیں پڑھا پائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ خالق کے کائنات احکم الحاکمین کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو۔ فرمائی یہ رب کو پسند ہی نہیں ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا حضور علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا کہ تمہاری حالت جو ہے نا وہ یوسف کے زمانے کی عورتوں جیسی ہے، تم آگے سے جھگڑا کرتی ہو، اعتراض کرتی ہو۔ فرمایا میں کیا کروں، رب کو پسند ہی نہیں ہے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو۔ فرمایا مجھے بھی پتا ہے ابو بکر کس قدر رقیق القلب ہے، مجھ سے محبت ان کی کس درجے کی ہے اور کس مقام اور مرتبے کی ان کی محبت ہے، مجھے بھی پتا ہے وہ کس حالت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا لیکن میں کیا کروں، رب کسی اور کو پسند ہی نہیں کرتا میرے مصلی پہ کھڑا ہو وہ، فرمایا رب کو پسند ہی نہیں۔ اور پھر اسی طرح آخری ایام کے اندر جب حضرت ابوبکر صدیق نمازیں پڑھا رہے تھے، جب عشق کی بات چلی تو ایک بات کرتا چلوں، جب یہ میرے آقا صحابہ
کی جماعت کو صدیق اکبر نمازیں پڑھا رہے ہیں. جب یہ سلسلہ چل رہا ہے 15 یا 17 نمازیں حضور کی زندگی میں ابو بکر نے پڑھائی ہیں. سرکار کی ظاہری حیات میں آخری ایام میں 15 یا 17 نمازیں پڑھائیں. تو ان کا عالم کیا تھا. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام جو ہے جب طبیعت میں تھوڑا افاقہ ہوا اپنے کشان اقدس کے دروازے میں تشریف لائے. پردہ ہوا کرتے تھے. میرے آقا نے ایسے پردہ ہٹایا. میرے آقا نے ایسے پردہ ہٹایا. پردہ ہٹانے کے بعد حضور علیہ السلام نے جب دیکھا نا ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ کی حالت کیا تھی. صحابہ کا عالم کیا تھا. فرماتے ہیں کہ جب ہم نے 3 دن تک حضور علیہ السلام حجرے سے نہیں نکلے, اس کے بعد جب اقامت کہی کہ ابو بکر آگے بڑھے, حضور علیہ السلام نے پردہ ہٹایا تو حضور علیہ السلام کا چہرہ ہمارے لیے روشن ہوا. اب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. جنہوں نے مسجد نبوی شریف کی زیارت کی ہے انہوں نے منبر مصطفیٰ کی بھی جو وہاں پر ہے اس کی بھی زیارت کی ہوگی. تو میرے آقا کا جو حجرہ ہے اور جو منبر ہے وہ بالکل سامنے ہے یا سائیڈ پہ ہے. سائیڈ پہ ہے نا, دائیں طرف ہے, منبر کے دائیں طرف. اب یہاں پہ امام کھڑا ہو, اس طرف ہے وہ حجرہ مبارک میرے آقا کا. اب میرے آقا نے وہاں سے پردہ ہٹایا. صدیق اکبر یہاں کھڑے ہیں, دیکھ کدھر رہے ہیں آگے کی طرف. ادھر ادھر تو نماز میں نہیں نہ دیکھ سکتے. یہ دیکھیں تو نماز ہو جاتی ہے, نہیں نہ ہوتی, نماز ٹوٹ جاتی ہے نا اگر ادھر ادھر دیکھ لیں. تو اب سرکار نے وہاں سے پردہ ہٹایا. صدیق اکبر آگے دیکھ رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا کا پردہ ہٹانا تھا, ہم نے آقا کے چہرے کو دیکھا. اپنا چہرہ موڑا ہوگا تبھی دیکھا ہوگا نا, تبھی ہی تو دیکھا ہوگا. اب صحابہ نماز میں موڑ کر دیکھ رہے ہیں. صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹی. کیوں؟ وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے. جس کو دیکھنے سے نمازیں مکمل ہوتی ہیں, ٹوٹتی نہیں, مکمل ہوتی ہیں. فرماتے ہیں چہرہ کھل رہا تھا اور ہم نے ایسا خوبصورت منظر دیکھا. فرماتے ہیں کہ اتنا خوبصورت کوئی منظر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اتنا دلکش منظر تھا. اور اس منظر کو بیان کیا. اور پھر آخری ایام میں اس سے پہلے جب ایک موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امامت فرما رہے تھے, میرے آقا کہیں تشریف لے گئے تھے, ابھی تندرست تھے میرے آقا, کہیں گئے ہوئے تھے. اور صحابہ کو یہ تھا کہ سرکار فرمائے گئے تھے میں نہ ہوں تو ابو بکر تم نماز پڑھا دینا. تو صحابہ نے دیکھا وقت جا رہا ہے اور سرکار ابھی تک تشریف نہیں لائے, تو کہیں نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے, تو ابو بکر کو آگے کر دیا اور نماز پڑھنا شروع ہو گئے. اب نماز ہو رہی تھی, میرے آقا پیچھے سے تشریف لے آتے ہیں. کہاں سے آئے؟ پیچھے سے میرے آقا تشریف لا رہے ہیں. صحابہ کو پتہ چل گیا ہمارے آقا پیچھے آ گئے ہیں. تو کیا ہوا؟ صحابہ اب نماز ہے, یہ رب کی نماز پڑھی جا رہی ہے, نماز میں کھڑے ہیں, ایسے ہاتھ باندھا ہوا ہے. صحابہ نے اپنے ہاتھ پر ایسے ہاتھ مارا, الٹے ہاتھ پر ایسے ہاتھ مار رہے ہیں صحابہ. جب ہاتھ مارا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ پیچھے آقا تشریف لے آئے ہیں. اب صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہیں, وہاں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. صدیق پیچھے ہٹے میرے آقا کے لیے, صحابہ نے جگہ چھوڑی, میرے آقا تشریف لے آگے. اب صدیق پیچھے ہٹ رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کھڑے رہو, نماز پڑھاؤ, حکم دیا. صدیق اکبر نے بات نہ مانی, بات آقا کی نہیں, حکم نہیں مانا, پیچھے آ گئے. میرے آقا آگے تشریف لے گئے, نماز پڑھائی مکمل ہو گئی. نماز مکمل کرنے کے بعد میرے آقا نے صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر جب میں نے تجھے حکم دیا تھا پیچھے ہٹے کیوں؟ جب کہا تھا کھڑے رہو, جب میں نے حکم دیا تھا کھڑے رہو تو پیچھے کیوں ہٹے؟ میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابو بکر قحافہ کا بیٹا ابو بکر کو یہ کہاں سے اختیار مل گیا مصطفیٰ کے آگے کھڑا ہو؟ کہ یا رسول اللہ ابو بکر, قحافہ کا بیٹا ابو بکر, کہا اس کے اندر وہ جرت نہیں آپ کے آگے کھڑے ہو. فرمایا یا رسول اللہ میں کیسے آپ کے آگے کھڑا ہو سکتا, یہ نماز ہو رہی ہے, یہ نماز ہے اور نماز کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے.
اور نماز نہیں ٹوٹی، نماز مکمل ہوئی، اور یہی تھا نا تو میرے آقا نے پھر اتنے اعزاز سے نوازا۔ اور اسی چیز کو جو ہے حضرت امام دائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتے ہیں، دائمی کے حوالے سے کرمانی نے یہ چیز بیان کی ہے، فرماتے اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع سرکار کے جمیع افعال جو ہیں، جمیع اعمال جو ہیں، فرمایا وہ نماز کے تابع ہیں۔ کانا جمیع امورہ، فرمایا تبعا للصلاۃ فہو افضل الامہ، فرمایا کہ نماز کی امامت سب سے بڑی امامت ہے، جو نماز کے اندر ہے ساری بقیہ جتنے امور ہیں وہ اسی کے اندر، اسی کے تابع ہیں۔ فرمایا جب نماز کی امامت صدیق اکبر کو مل گئی تو فرمایا ہر چیز کی امامت مل گئی، یعنی سیاست بھی مل گئی۔ اشارہ مصطفیٰ کا اس طرف بھی تھا کہ مصلی پہ میں اپنی حیاتی میں کھڑا کر رہا ہوں، اور صحابہ کو یہ بتا رہے تھے کہ جسے میں اپنی امامت، اپنا مصلی عطا کر رہا ہوں، تو سمجھ لو دنیاوی خلافت کا حقدار بھی سب سے پہلے نمبر کا یہی ہے۔ اور پھر مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ جب پہلے نمبر کے حقدار ہیں تو آپ نے جو ہے وہ انتظار کیوں کیا، چوتھے نمبر پر کیوں خلیفہ بنے؟ آپ انتظار کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ وہ دور تھا حضرت مولا علی کی خلافت کا، یہ زمانہ تھا۔ تو ان سے کہا گیا کسی نے کہ بھئی آپ نے انتظار کیوں کیا؟ تو مولا علی نے کیا جواب عطا فرمایا؟ فرمایا کہ جس کو میرے آقا نے ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا، ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے بھی پسند فرما لیا۔ اب مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ جسے آقا نے ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا ہے۔ دین روحانیت نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی ہے؟ روحانیت ہی ہوتی ہے نا، دین ہی تو روحانیت ہے، ایڈمنسٹریشن روحانیت تو نہیں ہوتی، وہ تو دنیا ہے، وہ تو سیاست ہے، دین تو نہیں ہے وہ۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے آقا نے ہمارے دین کے لیے ابو بکر کو پسند فرمایا، ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی ابو بکر کو پسند فرمایا۔ تو اب مولا علی خود فرما رہے ہیں روحانیت میں بھی پہلے نمبر پہ اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اور یہی چیز تو فرماتے امام دائمی فرماتے ہیں کہ سرکار نے یہ بتا دیا کہ جس طرح میرے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، آقا تندرست ہوں، موجود ہوں، کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ فرمایا آقا نے بتا دیا میری موجودگی میں جس طرح کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، فرمایا اسی طرح ابو بکر کے ہوتے ہوئے بھی کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے بھی کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ رب کا حکم ہے، مصطفیٰ کے فرامین ہیں۔ اور اسی چیز کو یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی بیان کیا۔ حضرت جدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے جب یہ فرمایا نا کہ ابو بکر نے میرے اوپر بڑا مال نچھاور کیا ہے، ابو بکر کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، تو فرماتے ہیں کیا ہوا؟ ابو بکر نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہ اس وقت ابو بکر نے روتے ہوئے عرض کی، ابو بکر نے روتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اور میرا مال بھی سب کچھ آپ ہی کا تو ہے۔ جب آقا نے فرمایا نا کہ بڑے احسانات ہیں، اس نے وقت بھی دیا، جان بھی دی، مال بھی دیا، اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی کسی بھی بندے کے مجھ پر اتنے احسانات نہیں ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آقا نے فرمایا ہر شخص کے احسانات میں نے جو ہے وہ دنیا میں چکا دیے، فرمایا ابو بکر کا احسان بروز قیامت ہم چکائیں گے، اس کا احسان نہیں چکا سکتے۔ اور وہ جو میرے آقا نے فرمایا اچھی خصلتیں جو ایمان کی ہیں، فرمایا وہ 360 ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو 360 میں سے فقط ایک خصلت اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ 360 ایمان کی اچھی خصلتیں جس سے بھلائی کا ارادہ رب فرماتا تو اسے فقط ایک عطا کرتا ہے، ساری نہیں یا کچھ درجنوں نہیں، فقط ایک عطا کرتا ہے۔ ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان میں سے کوئی مجھ میں بھی ہے؟ کیا ان میں سے کوئی مجھ میں بھی ہے؟ اب ایمان کی خصلتیں جو ہیں یہ روحانیت ہی ہے نا۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر تیرے اندر
360 की 360 सारी मौजूद हैं। एक दो नहीं, 10 20 नहीं, 100 150 200 250 नहीं, फरमाया सब की सब तेरे अंदर मौजूद हैं। ये रूहानियत थी। तो जब इसको बयान किया ना मेरे आका ने, फरमाया कि अबू बकर के माल ने मुझे बड़ा फायदा दिया, इसकी जान ने बड़ा फायदा दिया मुझे। तो अबू बकर अर्ज करने लगे, अर्ज किया आका मेरे कौन से एहसानात आप पर, मैं कौन होता हूँ एहसान करने वाला? आका जो कुछ था मेरे पास, माल हो या जान हो, सब कुछ आप ही का तो था, आपका था, आपको दे दिया, कौन सा एहसान है इसमें? अब जैसे मैंने किसी से उधार लिए हो पैसे, उधार लिया और उसे वापस करूं, वो कहेगा तेरा एहसान है? वो नहीं, माल है उधारे लिते सन वही वापस किते ने, केड़ा एहसान किते मेरे ते? एहसान ते मेरा सी, मैनू दिते सन, एहसान तो उसका होगा ना जिसने मुझे उधार दिए हैं। तो अबू बकर भी वही अर्ज करना, रोते हुए अर्ज कर रहे हैं, अर्ज के या रसूल अल्लाह ये सब कुछ आपने अता किया था, वही आपको दे दिया, कौन सा एहसान? अब ये है मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर की, और ये मकाम है सिद्दीक़ अकबर का जो मेरे आका ने सिद्दीक़ अकबर को अता किया। और आखिरी बात करके गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। ये यहाँ पर जो है शाह इमाम अहमद रज़ा खान ये फतावा रिज़वा शरीफ किसी जल्द के अंदर फरमाते हैं हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम वहाँ है। आपका मकाम बयान करते हुए फरमाते हैं सिद्दीक़ का मकाम, फरमाते हैं वहाँ है जहाँ निहायतें ख़त्म और गायतें मुनक़ते हो गई। फरमाते इसलिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ इमामुल कौम सय्यदी मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी शेख अकबर क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की तसरीहात के मुताबिक फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, फरमाते उन तमाम की लगाम थामने वाले हैं, उन तमाम की लगाम थामने वाले हैं, और उनका मकाम सिद्दीकियत से भी बुलंद और तशरीय नबूवत से कमतर है। फरमाते हैं जिसको जो मकाम मिल रहा है, फरमाया सबको सिद्दीक़ अकबर के सदके मिल रहा है, उनकी लगाम सिद्दीक़ अकबर के हाथ में है। फरमाया सिद्दीक़ से नीचे जितने हैं वो उमर हो, उस्मान हो, अली हो, तला हो, जुबैर हो, अबू सईद हो, बिलाल हो, हसन हो, हुसैन हो, गौसे आजम हो, दातली हुजवेरी हो, मुइनुद्दीन हो। फरमाया जिसको जो मकाम मिल रहा है सबकी लगाम सिद्दीक़ अकबर के हाथ में है। और फरमाया उनका मकाम कितना है? फरमाया दुनियावी एतबार से देखो सबसे बुलंद, रूहानी एतबार से देखो, फरमाया कि अंबिया के बाद जिसका मकाम है, फरमाया वो सिद्दीक़ का है। बस बात ख़त्म कर दी। फरमाया नबियों के बाद जिसका मकाम और मर्तबा है तो वो सिद्दीक़ का है, सिद्दीक़ से बढ़कर किसी का मकाम है ही नहीं। और तशरीअ नबूवत फरमाया, और अंबिया के जो मकाम होते हैं वो रूहानी होते हैं, सियासी नहीं होते। अगरचे सियासी एतबार से भी वो सबसे बुलंदो बाला होते हैं, लेकिन नबूवत जो मिलती है वो रूहानी एतबार होता है। ये रूहानी सिलसिला है नबूवत का। तो यहाँ बयान किया जा रहा है अंबिया के बाद जिसका मकाम है रूहानियत में, वो सिद्दीक़ अकबर का है। इस मकाम और मर्तबे से उन्हें नवाजा था। और हम तो फिर हैं ही आले सुन्नत, और हम सिद्दीक़ अकबर से भी प्यार करते हैं, उमर के कदमों को भी बोसा देते हैं, उस्मान के कदमों को भी बोसा देते हैं, अली के नाम पर भी जान वारते हैं। वो असहाब हों या अहले बैत अतहार हों, सब के कदमों को लगने वाली खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाना अपने लिए बाइस एजाज समझते हैं। क्यों? वजह क्या है? सैयदी आला हजरत फरमाते इन सब को जो भी मकाम मिला मेरे मुस्तफ़ा के सदका से मिला। फरमाया वजह सिर्फ एक है, वो है मुस्तफ़ा की ज़ात। जिसने आका से वफा की वो हमारे सर आंखों पे, जिसने मेरे आका से वफा नहीं की वो दुनिया का जितना बड़ा इज्जत वाला था हमने उसे अबू जहल बना दिया। जो अबुल हिकम कहलाता था हम उसे अबू जहल कहते हैं। जो बड़ा मालदार था हम उसे पाँव की ठोकर पर रखते हैं। क्यों? इसने मेरे मुस्तफ़ा से वफा नहीं की। तो जो मेरे मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता हो गया वो हमारे सर आंखों का नूर बन गया। तो सिद्दीक़ अकबर ने मेरे मुस्तफ़ा से वफाएं इतनी की हैं, अदाएं इतनी हैं सिद्दीक़ अकबर की, और अंदाज़े मोहब्बत इस कदर है कि तमाम सहाबा में आगे निकल गए।
تو اسی لیے تو عمر آرزو کیا کرتے تھے، کہتے تھے کاش ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، فقط ایک نیکی مجھے دے دے، وہ غار ثور والی۔ اندازہ لگے عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ اور وہ نیکی کیا تھی؟ وہ ابو بکر کی خواہش تھی جسے رب نے قبول کیا تھا اور پورا کیا تھا۔ یہ ابو بکر کی خواہش تھی۔ ابو بکر کی 4 خواہشیں تھیں، جن میں سے 2 یہ تھیں، کہا کہ میری آرزو ہے بیٹی میری ہو، زوجہ رسول اللہ کی ہو، نظر میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ یہ خواہشیں تھیں۔ مال میرا ہو، اٹھاؤں میں مصطفیٰ پر۔ 4 خواہشیں، چاروں کی چاریں رب نے پوری فرمائی۔ بیٹی صدیق کی عائشہ، نکاح مصطفیٰ کے، اور غار ثور میں آنکھیں صدیق کی اور چہرہ مصطفیٰ کا۔ 3 دن تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ کسی کو ملا یہ اعزاز؟ یہ اعزاز جو رب نے عطا کیا وہ صدیق کو عطا کیا۔ تو جسے رب نے اتنی عظمتیں عطا کی ہیں تو پھر ہم ان کے گن کیوں نہ گائیں؟ پھر ہم ان کی قدموں کو بوسہ کیوں نہ دیں؟ اور جسے میرے مصطفیٰ نے خود اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے، دنیا بھی میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ رہے، قبر میں بھی ساتھ ساتھ، اور حشر میں بھی جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو۔ تو ہمارا تو دنیا کا یہ دستور ہے نا، جو کسی ایم اے ایم پی اے کا ساتھ رہتا ہو، اس کا دوست ہو، ہم اس سے دوستی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یار یہ اس کا بڑا چہیتا ہے، اس سے دوستی ہوگی تو یہ ہمارے کام کرا دے گا۔ تو میرے مصطفیٰ کا جو قریبی ساتھی ہے وہ ابو بکر ہے، تو ہم ابو بکر کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں کہ ابو بکر کے جب قدموں کو بوسہ دیں گے مصطفیٰ خوش اتنا ہوں گے، ابو بکر کے صدقے ہم پر بھی کرم نوازی کر دیں گے۔ یہ تو ہم اپنی بخشش کا سامان کرتے ہیں، ابو بکر پر کوئی احسان نہیں کرتے، اپنی بخشش کا سامان کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی اعتبار سے مختصر سی آج یہ گفتگو ہوئی، ورنہ اس پر کئی حدیث مبارکہ میں نے صرف 3 بیان کی ہیں اور وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ سینکڑوں حدیث مبارکہ روحانیت صدیق اکبر پر ہیں، اور اس کو پھر انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ اگلے جمعۃ المبارک پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ یوم شہادت ہے۔ اگلا جمعہ 21 تاریخ ہوگی، ہفتے کو 22 تاریخ ہے، تو ہفتے والے دن یوم ہے ان کا، لیکن جمعے کی جو شام آئے گی وہی رات ہوگی۔ تو ہم اندازہ لگائیں کہ صدیق اکبر کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، تو ان کا دن کس انداز میں منانا چاہیے؟ اسی انداز میں منانا چاہیے نا جس انداز کو ان کا مقام ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دن کس انداز میں مناتے ہیں نا، اور منانا بھی چاہیے، انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، لیکن حضرت امام حسین کو بھی اگر یہ اعزاز ملا ہے تو کس کے صدقے؟ صدیق اکبر کے صدقے۔ اگر صدیق اکبر کے احسانات نہ ہوتے، یہ احسانات صدیق اکبر ہم اگلے جمعہ کو بیان کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا صدیق اکبر کے احسانات اسلام پر کتنے ہیں۔ یہ تو ایک احسان ہوا ہے نا، صحبت اور مال کا آقا نے جو بیان فرمایا، اس کے علاوہ کتنے احسانات ہیں۔ تو جس کے اتنے احسانات ہوں اس کا دن اس سے زیادہ لیول پہ منانا چاہیے نا۔ تو کیا پھر اگلے جمعہ چونکہ رات جو ہوگی وہی رات ہوگی 22 کی رات، تو اس کو ہم جو ہے یوم کا دن ہوگا، رات کو ہونا چاہیے نا محفل، اور پھر اسی انداز میں ہونی چاہیے نا جو ان کا مقام ہے۔ تو آپ سب تشریف لائیں گے نا؟ اگر آپ سب آئیں گے تو کریں، چونکہ ورنہ صدیق اکبر محتاج نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، یہ ہماری بخشش کا سامان ہوگا۔ صدیق اکبر کا یوم منایا جا رہا ہو، سامنے 100-150 بندہ بیٹھا ہو، یہ عزت ہے، یہ بےزتی کی بات ہے، بےزتی کی بات ہے نا۔ مقام صدیق کا بیان ہو رہا ہو، دن صدیق اکبر کا بیان ہو، منایا جا رہا ہو، اور سامنے چند بندے بیٹھے ہوں، تو یہ تو دن تو نہ ہوا نا، پھر یہ تو مذاق بن گیا۔ تو اس لیے آپ سب احباب اگر تشریف لائیں، کثرت سے دوست احباب کو بھی لے کر آئیں، اور اس پر ایک اور الگ ٹاپک ہوگا، جیسے آپ کو معلوم ہے الحمدللہ مجھے 1.5 سال سے اوپر ہو گیا ہے، جو گفتگو میں نے پہلی مرتبہ کی اسے دوسرا مرتبہ کبھی میں نے حدیث بھی بیان نہیں کی، تو نئی گفتگو ہوگی، نئی عنوان ہوگا، شان صدیق اور انداز میں بیان ہوگی، اور پھر ذکر پاک کی محفل بھی ہوگی جو ہوتی ہے ہماری ہر محفل، تو وہ بھی ہوگی۔ تمام احباب اس میں ضرور شرکت کیجیے گا، اس لیے ہفتہ پہلے کہہ رہا ہوں، کوئی مصروفیت ہوتی ہے انسان کی روزمرہ کی، اس کو ذرا مینج کر لیں۔ جمعے پہ بھی اگلے پہ یہی موضوع ہوگا، اگلا ٹاپک ہوگا صدیق اکبر کے حوالے سے، پھر رات کو محفل پاک ہوگی عشاء کے فوراً بعد ہی، تو تمام احباب اس میں ضرور شرکت فرمائیں
انشاءاللہ عزیز اس کو بیان کریں گے۔ دعا خالق کے کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت صدیق اکبر